آلریڈی میری قریبی کوئی کولیگ ہیں، سینئر ڈاکٹر ہیں اسلام آباد پنڈی سے، وہ کچھ دنوں سے میں کیس ڈیل کر رہا تھا کہ ان کے دو بیٹے دونوں ہی کیڈٹ کالج میں بڑے اچھے میں کہیں پاس ریپیوٹیڈ سے پڑھے، لیکن بڑے کی بالکل سوچ اور ہے، چھوٹے کی اور ہے اور وہ بہت بڑے پرابلم میں پھنسی ہوئی تھی کہ بڑا تو یہ کہہ رہا ہے کہ اما لائف جو ہے مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جو تو تقریباً پروفیشنل لائف سٹارٹ کرنے والا ہے کہ کاکی کا اصل ڈیوٹی ہے وہ گھر کی ہے، تو وہ پہلے 10-12 سال بچوں کو ریز کر لے، پھر چاہے وہ اگر کچھ اور کرنا چاہے، لیکن میرے خیال میں شی از 100% نیڈیڈ ایٹ ہوم۔ تو دوسرے بھی اس کے خیالات بڑے پازیٹیو ہیں اور وہ کہتا ہے لفظ بولتا ہے کہ آئی ایم دا پرووائڈر، آئی ایم دا سسٹینر اینڈ آل دا رسپانسبلٹیز شوڈ بی بیئرڈ بائی می۔ اور وہ تو مرد ہی نہیں ہوتا جو عورت کے پیسے یا زیور یا اس کے گھر والوں کی طرف سے سپورٹ یا کسی بھی چیز کو مد نظر رکھے۔ باقی مطلب اس نے ڈیبیٹ کہیں گھر میں کی جوائنٹ فیملی سسٹم یا کچھ کی، تو اس نے کہا کہ میں اس کو یہ بھی زور نہیں دوں گا کہ میرے ماں باپ کو دیکھے، وہ میری ذمہ داری ہے، لیکن اگر وہ دیکھے گی میں اس کے ماں باپ کو دیکھوں گا تو وہ میرے ماں باپ کو دیکھے گی، اور میں وہاں بھی ذمہ داری پوری کروں گا، تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ تو چھوٹا جو ہے اس نے کہا کہ بہرحال پھر بھی جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہونا چاہیے، تو ہمیں اس وقت پتہ نہیں چلا، وہ بھی 15-16 کا تھا۔ تو وہ ساری ڈسکشن جو بھی وہ مجھے بتا رہی تھی، اس میں انہوں نے کہا جی کہ ابھی وہ 18 کا ہوا ہے، اس کے گریڈز بڑے زبردست تھے، وہ ہیڈ بوائے تھا، وہ یہ تھا وہ تھا، لیکن جو فائنل اے لیول یا کسی میں وہ آیا جہاں بھی وہ فائنل ابھی اس کی چل رہی تھی، تو میں نے ایک دن بس اس کا کمرہ صاف کروایا، اس نے کیا گند ڈالا ہوا ہے، کمرہ ڈس آرگنائزڈ ہے، تو اس کی اس دن برتھ ڈے بھی تھی، تو میں نے سوچا کہ اس کو سرپرائز دیتی ہوں، جب یہ آئے گا تو ہر چیز صاف اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے کمرے میں۔ وہ آیا تو وہ کمرہ تو تیار تھا، تو میں نے اسے کہا کہ یہ سگریٹس تم پیتے ہو، یہ تمہیں ڈبیاں نکلی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرا تو خامن نے کبھی اس طرح میرے سے بات نہیں کی، اور وہ بچے نے طوفان کھڑا کر دیا، اور اس نے کہا کہ آپ نے پرسنل پرائیویسی بریچ کر دی ہے، وہ آپ نے مجھے انٹروڈ کر دیا میرے کمرے میں، اور میں تو اس گھر میں سیف فیل نہیں کرتا، اور آئی کانٹ اسٹے اوور ہیئر ایون ون سنگل نائٹ۔ اور ڈاکٹر صاحب وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے، اور اس کو اسکول والوں نے پتہ نہیں آلریڈی ہائر کیا تھا ایک قسم کا ٹیچر اسسٹنٹ کے طور پہ، اور اس کو پے بھی کر رہے تھے، پیسہ بھی اب اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب میں اتنے دنوں سے رو رہی ہوں، ایسے ویسے ڈھونڈ رہی ہوں کہ وہ چلا کہاں گیا ہے، اور اس کے دوست کہتے ہیں کہ ہم سیکرٹ مطلب کیوں، اس کا پرسنل میٹر ہے اور ہم اس میں انکلوڈ نہیں کر سکتے، ہم اس میں یہ ڈاکٹر صاحب یہ کس طرح کے دوست؟ چونڈا والی سائڈ سے ظفروال کی طرف جائیں نا، تو ظفروال صرف 1 کلومیٹر رہ جاتا ہے، یا نارووال کی طرف سے ظفروال آئیں تو ظفروال سے جسٹ پہلے روڈ ٹرن کر جاتی ہے، تو 1 کلومیٹر ہی آئیں تو رائٹ سائڈ پہ کھوکھرا چک ہے، ظفروال نظر آتا ہے وہاں سے۔ تو کھوکھرا چک سے میرے دادا ادھر آئے تھے ننکانہ صاحب کے پاس، وہاں بھی ہم نے نام ظفروال ہی رکھا ہوا ہے، ننکانہ اور بچیانہ کے درمیان میں ایک ریلوے اسٹیشن ہے، اس کا نام ظفروال ہے، تو وہ اسی نام پہ بھی ہے، اور میرے تایا ابو کا نام تھا شفیع ظفر، تو وہ اس زمانے میں وہ تھے ڈپٹی کمشنر تھے ادھر، جب وہ گاؤں کا نام شام رکھا گیا تو ان کے نام پہ رکھا گیا، تو وہ 5 گاؤں آباد کیے تھے میرے دادا نے راجپوتوں کے، اور پیچھے سے ادھر سے ہی سارے وہ آ گئے، اور اس سے پہلے پنڈ دادن خان سے ہم قطب شاہی کھوکھر ہیں، بیسکلی راجپوت تو نہیں ہیں، کھوکھر ہیں، لیکن پتہ نہیں آگے جو بھی بنتا گیا۔ سر ہم لوگ راجپوت لہری ہیں اور ہمیں اتنی لہریں پڑتی ہیں، تو مجھے لگا مجھے ہارمون پرابلم نہیں ہے، مجھے ذات کا مسئلہ، لیکن جو ذات کا ہی مسئلہ ہے آپ کا، لیکن وہ اللہ ذات کا مسئلہ ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ آپ سے پیار کرتی ہے۔ تو نانا میرے سلیریے تھے، ٹھیک ہے، ننیال میرا، ٹھیک ہے، اور وہ ادھر ان کا گاؤں تھا نخنال، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو وہ نخنالیے میرے ننیال والے نانا ابو، اور ویسے ظفروال سٹی میں جو ہے وہ میرے امی کے خالو اور ایک خالہ، یعنی خالہ کی وہاں شادی بھی ہوئی، خالو بھی وہیں رہتے تھے، وہ گھر ان کا بالکل ظفروال اور کھوکھرا چک والی سائڈ پہ وہ نظر آتا ہے وہاں سے، تو ادھر میں گیا ہوا ہوں، ظفروال میں رہا ہوں۔ چراغ دین صاحب فوت ہو گئے، اگر ظفروال میں آپ سٹی میں رہتے تھے، ان کے بیٹے تھے آگے سے امجد، اور چھوٹوں کا مجھے نام بھول گیا ایک کا، اور اشرف صاحب بڑے تھے تیسرے، اور میری ممانی ہے، میرے ماموں کی شادی میں اکلوتے ماموں ہیں، ادھر ہی دے دیا ہم نے، ٹھیک، تو نانی اماں کو ہم بوبو کہتے تھے، تو بوبو نے بوٹے پہ بوٹا لگا دیا تھا، تو ممانی ہماری وہاں سے آئی ہوئی ہیں۔ تو کھوکھرا چک ہم کبھی کبھی جاتے ہیں، وہاں ایک درگاہ ہے اندر کر کے،
سید ہیں، ان کے 2 نام لکھے ہوئے ہیں، کسی کو نہیں پتہ، سید شاکر شاہ ولی اور سید شوکت بھی لکھا ہوا ہے اس تربت پہ، بہت پرانی تربت ہے. اور میرے دادا جو ہیں آج سے کوئی 150 سال پہلے یا 100 سال پہلے وہ شدید بیمار ہو گئے تھے. 150 سال پہلے کہہ لیں 125 ایئرس یا اس سے بھی پیچھے، 1800 کچھ کی بات ہے. تو وہ میں نے سٹوری سنائی بھی ہے. یہ جو قرض ہوتی ہے یہ کئی بار 7 جنریشنز جاتی ہے اور ہم نے اسے سفر کیا ہوا ہے. اور کہنے کو ہم کتب شاہی کھوکر تھے، ہم بڑے نہیں بتاتے، ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ نہیں ہماری یہ اوقات ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی ریلیشن شو ہی نہیں کرنا ہے کہ مولا عباس کی اولاد سے بنتے ہیں. نہیں، ہم راجپوت ہیں، ہم بس ہندو ہی ہیں. ہم یا ہندو تو پھر بھی اچھے ہوتے ہیں، ہم بت پرستی ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی اتنی اچھی نسبت کے ساتھ اور پھر اس طرح کی غلطی ہو جانا. ہمارے بڑے تھے 7 جنریشنز پیچھے، دادا سے پیچھے، ان سے کسی بے گناہ کا قتل یا ملازم کو انہوں نے مار دیا تھا. اس کے بعد سفر کیا بہت زیادہ. تو وہ اسٹوری ایک ویڈیو میں ہے. وہ میرے دادا 7 جنریشن تھے اور اینڈ پہ وہ بہت زیادہ بیمار ہوئے اور پھر اس گاؤں میں اس درگاہ پہ جا کے لیٹے رہتے تھے. ان کو تو کوئی بھی نہیں چاہتا تھا، گاؤں والے نے نکال دیا. لیپرسی کائنڈ آف ڈیزیز انہیں ہو گئی، جس کو وہیں پر انہیں تقریباً قریب المرگ تھے. اور وہ پھر ایک وین سا ہوا اور ایک دم سے شفا ہوئی، جو کہ مافوق الفطرت سی باتیں لگتی ہیں، تو وہ میں کم سناتا ہوں. لیکن ہمیں چونکہ وہ خود، میں تو ان سے نہیں ملا، دادا کی پاکستان بننے کے 1-2 سال چند سال بعد ڈیتھ ہو گئی تھی. اور پھر وہ اللہ کا بندہ اس قسم کا بندہ تھا کہ فجر کی نماز گاؤں میں پڑھ کے آئے ہیں. گاؤں کے چودھری بھی تھے، اور اس گاؤں کے چودھری تھے جہاں کے لوگ ہماری ہوش تک، میں 67 میں برتھ ہوئی ہے، ان کی ڈیتھ کے بھی کوئی 18 سال بعد. تو 70s میں 5ویں 6ٹی میں تھا، بلکہ میٹرک تک میں نے جو ہے یہ وہاں ٹرمینالوجی بڑے فخر سے اپنے گاؤں والوں کو کہتے سنا کہ میرے والد بھی اور سارے لوگ یہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہمارے گاؤں سے آج تک کوئی تھانے نہیں کبھی گیا، اور نہ کبھی پولیس کو جرت ہوئی ہے کہ ہمارے گاؤں میں آئے. یہ نہیں کہ وہ کچے کا علاقہ تھا ٹھیک ہے، تو مطلب وہاں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، اور اگر ہوتا تھا تو وہ اپنی پنچایت گاؤں کی سیٹل کرتی تھی، اور بہت خوبصورت یعنی تھا. ابھی کل ہی ایک میری کزن ہی لگتی ہیں، وہ یاد کر رہی تھیں کہ میرے تایا تک بھی، وہ بھی نمبردار تھے، کہ وہ گھوڑی پہ ایک سائڈ سے جب کھیتوں سے واپس اگر آتے تھے یا کچھ، تو پورا جو ہے نا گاؤں میں اگر کوئی خاتون باہر بازار میں ہوتی بھی تھی نا، وہ بھاگ جاتی، گھروں میں چلے جاتی تھی. ان کے شامت آ جاتی تھی دادا کے دور سے کہ کاکی کو باہر کیوں آنا پڑا ہے، یہ مرد کہاں تھا، وہ مر گیا ہوا تھا بازار میں. اور وہ باتیں سن کے ہمیں بڑا عجیب لگتا تھا کہ 47 سے پہلے وہاں ہندو سکھ مسلمان اکٹھے اور بڑے پیار سے رہتے تھے. اور اس دور میں بھی جب ڈویژن ہوئی اور سارا کچھ ہوا، تو ان لوگوں کو سیف پیکیج دیا گیا، انہیں بھیجا گیا. ان سے ایون زمینیں یا ان کے گھر شہر جو بھی تھے، وہ مطلب یہ نہیں تھا کہ لوٹ کھسوٹ کا مال تھا. اگر جو افورڈ کرتا تھا ان سے خریدی گئی، اگر وہ بیچ رہے ہیں ان کی مرضی کی، ان سے پوچھا گیا بار بار کہ تم سیٹسفائیڈ ہو، اور کسی طرح انہیں ایسے بھی ہوا واقع، ایسے لوگ تھے. لیکن بہرحال وہ تو جو ہونا تھا ہو گیا. تو یہ ہم سنتے تھے تو ہم بڑے حیران ہو گئے، سوچتے کہ اس میں اتنی فخر والی کیا بات ہے کہ تھانے نہیں گئے کبھی، یا پولیس والے ادھر نہیں آتے. وہ تو بڑے ہو کے پتہ چلا، تو یہ اچھی بات نہیں سمجھی جاتی تھی. لیکن یہ ٹرانسفارمیشن میں نے 80s میں دیکھی، اینڈ آف 80s تک. میرے کزن تایا کے بیٹے، انہوں نے الیکشن لڑنا شروع کیا، اور ایم پی اے کا الیکشن، پھر وہاں سے وہ ایم پی اے ہوئے بھی، پھر ایم این اے بھی ہوئے، منسٹر بھی ہوئے وسیع ظفر صاحب. لیکن اینڈ آف 80s میں یہ کلچر ڈیولپ ہوا کہ فلاں کو ووٹ دینے ہیں کیونکہ وہ تھانے دار تبدیل کروا سکتا ہے، وہ اتنا پاورفل ہے یا اس کی اتنی سے ہے کہ وہ تھانے میں مینیپولیشن کر سکتا ہے. اور اخلاقیات اور انسانیت کا جنازہ آہستہ 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 ضیاء الحق کی دور سے جو ہے ضیاء الیقی کی طرف چلا گیا، اور وہ ہوتے ہوتے جاز پٹ بھی گیا. لیکن قوم جو ہے پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. کہاں ہندو سکھ مسلمان اکٹھے رہتے تھے، کہاں شیعہ سنی نہیں اکٹھے رہتے. قوم ٹکڑوں میں بٹتی گئی، سندھی، پنجابی، بلوچی، کشمیری، بعد اس سے آگے بڑھی.
ٹھیک ہے، اور نون کاف لام میم پتہ نہیں بنتی گئی، اور پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، کئی فرقے بنتے گئے، گرو در گرو ڈیوائڈ ہوتی گئی، اور اب نفسان ہی نفسان ہے، انسان کوئی کوئی، اب 2 ہی فرقے رہ گئے. وہ اس میں بڑا مین رول مجھے بار بار وہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں، بڑا نام ہے ان کا، وہ بار بار مجھے کہتی کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم دونوں نے حلال کمایا ہے. ان کا رونا پیٹنا یہ تھا. ہم تہجد ہم نہیں کہتے ہم بہت اچھے ہیں، لیکن بہرحال ڈاکٹر صاحب تہجد بھی نہیں چھوڑتے، ہم تہجد والے مسلمان ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی ویڈیو سے پتہ چلا ہے کہ یہ نہیں پڑھنی. میں کہ جی استغفر اللہ، مجھے مروائیے گا نا، یہ نہیں، اللہ سے مار. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نماز، روزہ، تہجد یا عبادت آپ جو بھی کرتے ہیں، یہ آپ اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں. اس کا اجر آپ کو اللہ نے دینا ہے. اس کی پیمنٹ ادھر نہ وصول کریں یا کرنے کی کوشش کریں کہ میں تہجدیں پڑھتے ہوں تو میرے بچے سارے ہی جو ہیں اب وہ ڈاکٹر بن جائیں، جتنی بڑی آپ ڈاکٹر ہیں یا آپ بڑے پہنچے ہوئے بن جائیں. تو ان کا کہنا تھا، جو آلموسٹ سائیکلوجیکلی ڈسٹرب ہو گئی ہوئی تھی، وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کہاں غلطی. مجھے پتہ ہے آپ بتا سکتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں. ہم دونوں ایک دوسرے کو سارا دن، 3 دن سے 4 دن سے کچھ دن سے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ اس کی آئیڈینٹیفی ہو جائے. میرے قریبی کافی لوگ جاتے ہیں، تھوڑا سا میں آگے پیچھے کر دیتا ہوں جغرافیہ. تو پریشان تھے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بس بتا دیں کہ غلطی کہاں ہوئی ہے. وہ بار بار اپنا انالیسس کر رہی تھی کہ میں نے گائنی کی پریکٹس کی ہے، میں اس لیول پہ پہنچی ہوں کہ میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے کبھی بھی انڈیو سیزیرین نہیں کیا. میں نے پرائیویٹ پیشنٹ اور سرکاری پیشنٹ کو سیم سمجھا، میں نے کبھی نہیں اس میں لالچ کیا. صدقہ خیرات بھی میں کرتی ہوں. میں نے اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے، میرے رشتہ دار میرے سے سیٹسفائیڈ ہیں، سب لوگ مجھے جو ہے پیار کرتے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں دنیا کو کیسے فیس کروں گی، میں کیسے بتاؤں گی وہ کہاں گیا ہے. میں نے انہیں پہلی تسلی دی. میں نے کہا پہلی تسلی تو آپ یہ لیں کہ شکر کریں بیٹا ہے 18 سال کا، ٹھیک ہے، بیٹی نہیں ہے. میں سارا دن یہ کیس، میں تو بیٹیوں کے کیس ڈیل کر رہا ہوں. تو ان کی چیخ نکل گئی، ڈاکٹر صاحب بیٹی تو میری چھوٹی ہے، لیکن اب میں ڈر گئی. مجھے بتائیں کہ میں وہ غلطی نہ کروں کہ میری بیٹی بھی یہی بولے کہ میری بیٹی اور بیٹا یا ایک اور بچہ کوئی ہے، کہ وہ اس دن سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ نہیں آپ کی بھی غلطیاں ہیں. اور وہ مجھے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے تھا، اس کی اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے تھا، آپ نے بریچ تو کی ہے پرائیویسی. ماں نے پرائیویسی بریچ کر دی، پیمپر بند ہی رہی ہے پٹی سنتا کر کے پٹی کھول کے ویچ دی ہونی ہے، زخم ٹھیک ہو گیا ہے. یہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. جب پیمپر میں ڈالا ہوتا ہے وہی منہ انگوٹھا ڈالا ہوتا ہے. اب اس جگہ سے ماں نے اس کو سنبھالا ہوتا ہے. وہ قطرہ ایک جو ماں اور باپ کا ایک ایک سیل جس کی باتیں کر رہے ہیں یہ کہ ہم سیو کر لیں گے، فلاں کر لیں گے، 9 مہینے پیٹ میں جس طرح وہ رکھتی ہے اور جس طرح سر پہ کفن باندھ کے وہ اس کو پیدا کرتی ہے، یہ ایز اے ڈاکٹر مجھے پتا ہے کہ اس کی لائف کو کتنے خطرات ہوتے ہیں. وہ باتیں ہم نہیں کرتے. بچیاں نویں ہیں، وہ ہو رہی بہانا پا دینا چاہیے، پریگننسی ہی نہیں کرنی ہے. تو وہ رب کا نظام ہے. لیکن جانور بھی یہ کام کر رہے ہیں. پھر اس میں کیا ایسی چیز ہے جو انسانیت اور انسانوں میں فرق ہے؟ وہ انسانیت کیا ہے اس میں؟ پھر انہیں بعد میں بھی پالنا پوسنا کرنے کا تو وہ جانور، اور وہ یہی کمنٹ دیتا رہا کہ آپ لوگوں کا کیا کمال ہے. ماں کو کہہ رہا ہے کتیا بھی تو دودھ پلاتی ہے، اگر آپ نے مجھے پلا دیا تھا تو کیا احسان ہے. وہ پریشان اس بات میں ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو آرگیومنٹس ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ کہاں سے اس نے مجھے، مطلب یہ تو تربیت نہیں میری، یہ میری ایجوکیشن، میں نے یہ نہیں سکھایا، میں نے وہ نہیں سکھایا. تو نماز اور روزے اور ان چیزوں کے لیے تو وہ پچھلے کچھ عرصے سے کہنا شروع ہوا تھا. اس کا کہیں امریکہ کا کوئی یونیورسٹی کا ایڈمیشن شاید ریفیوز ہو گیا، یا جو بچے کرتے ہیں اپلائی، وہ کہنا شروع ہوا تھا میں کہتی نماز پڑھو، یہ میرا اور اللہ کا پرسنل معاملہ ہے. تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ڈپریشن میں چلا گیا، کچھ فیلئر اس نے لائف میں نہیں دیکھا تھا، تو اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. لیکن یہ نہیں مجھے پتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. اور جو بھی بیچاری پریشان تھی تو ضد ان کی تھی کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہماری غلطی کہاں پہ ہے، ہم اللہ سے معافی مانگیں. اور بار بار ان کی ضد یہی تھی کہ میں فون بند نہیں کروں گی، میں سارا دن تنگ کروں گی، میں بار بار فون کروں گی.
آگے مجھے بتانا پڑے گا ہماری غلطی کا ہے، نہیں تو اللہ سے پوچھ کے دیں میں جی آپ سورہ رحمان میں سن رہی ہوں، میری طبیعت اور خراب ہوتی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. تو لیکن یہ اچھی بات تھی کہ وہ اپنا ہی گریبان پکڑی تھی کہ میری ہی غلطی ہوگی، میری ہی کوتاہی ہوگی، یا میرے خامن کی ہے یا میری ہے یا ہماری ہے، تو ہمیں بتائیں. تو ہم اللہ سے معافی مانگ لیں. آگے 2 چھوٹے بچے اور ہیں، اور اس میں بھی وہ پریشان تھی کہ وہ بچی بھی تھوڑی سی بھائی کی پرو بات کر رہی ہے، یعنی وہ غلطی ماں کی نکالی جا رہے ہیں، اور کہتی ہے کہ اس کے مجھے تو یہ سگنل مل رہے ہیں کہ میں ان کے کمروں میں بھی کل کو نہیں جا سکتی ہے. اب یہ 18 سال کا تھا وہ، یہ دوسرا.